السلام علیکم ایوری ون امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے گھروں میں شاد و آباد اور خوش و خرم رکھے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے اور آسانیاں عطا فرمائے۔ یہ جی سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں ہمارے جانور، یہ ایک دو جانور ہیں جو ہم نے نئی لیے ہیں، گائے کے بچیاں کہہ لیں، جو آگے جا کے ہماری گائے بن جائیں گی اور پھر ہمیں ان سے دودھ وغیرہ سارا کچھ ملے گا۔ یہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جی یہ ایک طرح کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے انسان کی۔ اگر آپ کے پاس کوئی پیسہ وغیرہ ہے تو آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں اسی طرح، یا آگے اس کو اپنا بزنس بنا سکتے ہیں اور یہ آپ کو پھر فائدہ دے گا۔ تو ہمارے ہاں جب کسی کے پاس تھوڑا سا بھی کوئی پیسے وغیرہ جمع ہوتے ہیں تو پھر کوئی ایک جانور جو جتنا اس کے ہاں وہ افورڈ کر سکے، جتنے اس کے پاس پیسے ہوں تو اتنے پیسوں سے لے لیا جاتا ہے۔ اور دوسرا، اگر آپ کے یہاں جگہ نہیں ہے تو ہمارے یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے غریب جو کسی کی زمینوں میں کام کرتے ہیں، یا ان کی تھوڑی بہت اپنی زمین ہو بھی تو وہ جانور افورڈ نہ کر سکتے ہوں، تو پھر وہ مطلب جو افورڈ کر سکتا ہے جو لے لیتا ہے پھر وہ ان کو دے دیتا ہے۔ تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر جتنے پیسے آپ کے اس جانور پہ لگے ہیں، مثلاً اگر 50,000 کا ہے، تو پھر جب وہ جانور وہ رکھ لیں گے، جو غریب آدمی ہے جو مطلب آپ سے اس کو لے کے جا رہا ہے، تو پھر وہ جب اس کو بیچے گا تو 50,000 آپ کو واپس کرے گا۔ باقی جتنے کا وہ چلنے 4 لاکھ کا اگر بکتا ہے تو 50 لاکھ آپ کے، باقی جو 3.5 لاکھ بچیں گے وہ پھر ڈیوائیڈ کیے جاتے ہیں، دونوں پارٹیاں ہاف ہاف لے لیتی ہیں۔ تو اس طرح پھر اس غریب کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے، مطلب وہ صرف محنت کر سکتا ہے۔ اور یہاں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، جو کہیں جاب نہیں کر سکتے، تو وہ مطلب مزدوری وغیرہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ بھی کرتے رہتے ہیں، چل جاتا ہے۔ جانوروں کو بھی اگر آپ نے رکھا ہوا اپنے گھر میں تو اس کے ساتھ بھی آپ یہ کر سکتے ہیں کام۔ اور پھر جتنے غریب لوگ ہوں ان کا یہی ذریعہ معاش کہہ سکتے ہیں آپ ہوتا ہے، پھر ان کو آسانی ہوتی ہے کہ بھئی اگر جانور رکھ لیا تو جب کبھی بھی بیکے گا تو پھر کوئی کمرہ وغیرہ کچھ بھی، کہیں ان کو تھوڑے زیادہ پیسے ہوں، کوئی قرضہ وغیرہ ان کا ہو تو وہ اس سے اتر جاتا ہے، اور وہ پھر کوشش کرتے ہیں کسی طرح جانور لے لیں کسی سے جو لے سکتا ہو اور ان کو دے۔ اور دوسرا ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ذرا کم پیسوں والا ہو، یعنی جب بکے تو پھر ان کو کم پیسے دینے پڑیں، یہ نہ ہو کہ ان کی آدھی مطلب جانور کی جو قیمت ہے وہ صرف اس کی اسی میں چلی جائے جو انہوں نے اس پہ انویسٹ کی ہے اس کے مالک نے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جی اپنے گھر رکھا جاتا ہے، پھر وہ بچے دے آگے بڑھے، جتنا بھی بزنس اور جتنا عرصہ وہ رکھنا چاہے تو پھر وہ اتنا عرصہ رکھ کے پھر واپس کر دیتے ہیں۔ یہاں جی آپ کو کوے کی آواز آ رہی ہوگی کیونکہ ہمارا دیسی ماحول ہے ذرا، تو پھر باہر شور و غل ہوتا ہے، گھر میں بھی شور و غل ہی ہوتا ہے، تو پھر یہاں جی وائس اوور جہاں ہوتا ہے تو وہاں باہر گھر سے کوے پرندے وغیرہ سارا کچھ ہی ڈسٹرب کر ہوتا ہے، تو اس کے لیے معذرت۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہمارے ہاں لوگوں کا بزنس تو یہی تقریباً ہوتا ہے، کیونکہ اور کچھ ایسا ہوتا نہیں ہے جو جہاں وہ جا کے انویسٹ کر سکیں، یا مطلب ان پہ کوئی انویسٹ کر سکے، یا وہ تو خود انویسٹ کر ہی نہیں سکتے، غریب ہوتے ہیں، ان کے روز کے معاملات ہی بڑی مشکل سے چل رہے ہوتے ہیں۔ آج کل تو ویسے مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، ہر امیر انسان بھی رو رہا ہے مہنگائی کو، تو غریب بیچارے کا تو اور برا حال ہوگا۔ لیکن اللہ پاک ہر کسی کو آسانیاں دے، اور آپ کوشش کریں کہ اگر جتنی آپ کی چادر ہے اتنا ہی پاؤں پھیلائیں، دکھاوا کم کریں، جتنا مطلب آپ کے پاس ہے اس میں سے بہتر ہے آپ کچھ بچا لیں، خرچ سارا نہ کریں یا مطلب دکھاوا نہ کریں۔ اور یہ بھی ہے شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے تو اتنی ماں باپ کا بھی سکھایا ہوا ہے، انہوں نے بھی شروع سے ہی ایسا کیا ہے، تو ان کو دیکھ دیکھ کے شکر الحمدللہ ہم میں بھی یہ چیز آ گئی ہے کہ اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، بہت قریبی بھی شادی ہو تو، یا مطلب جتنا بھی ہو سکے ہماری کوشش ہوتی ہے ہمارے پاس جو ہے اس میں سے بہت تھوڑا مطلب لگایا جائے اور جتنا بچا لیا جائے۔
حالانکہ ہم بھی شادیاں اٹینڈ کرتے ہیں، 7-8 ہزار تک سوٹ ہم بھی لیتے ہیں، لیکن اس صورت میں جب آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور جب آپ کے پاس ہو، اور وہ بھی اس صورت میں جب آپ اس میں سے آدھا بچا لیں. یعنی اگر آپ کی بہت قریبی گھر میں شادی ہے، ایک بھائی ہے ایک بہن ہے، ان کی شادی ہے، تو آپ کے کچھ خواب ہیں تو آپ پورے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی آپ کافی عرصے سے جمع کرنا شروع کریں. ایسا نہیں ہے کہ جی گھر والوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، یا آپ اپنے مطلب کوئی قیمتی چیز بیچ کے تو وہ اپنے کپڑے یا اس طرح کی جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کو یا مطلب اپنی خواہشوں پہ لگا رہے ہیں. تو بہتر ہے، پریفر کی جاتی ہیں ہمارے یہاں ضرورتیں، آپ اپنی ضرورتوں کو پہلے پریفر کریں، اور فیوچر میں بھی دیکھیں آپ کے بچوں نے پڑھنا ہے. مطلب اگر آپ کی کوئی نہیں ہے بزنس وغیرہ تو آپ کے پاس کہاں سے آئے گا، تو مطلب تھوڑا بہت فیوچر کے بارے میں بھی آپ کو خیال کرنا چاہیے. اسپیشلی ہاؤس وائف جو ہوتی ہیں تو ان کو بہت فکر ہوتی ہے اس معاملے میں. تو آپ اگر اپنے آپ کو بیلنس کر کے چلیں گے، ضروری نہیں ہے کہ جی میں نے تو یہ سنا ہے، میں شہر میں رہتی نہیں ہوں تو مجھے شہر کا اندازہ نہیں ہے کہ جی شہر میں جو مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر برتھ ڈے آ رہی ہے، مدر ڈے آ رہا ہے، فادر ڈے آ رہا ہے، کچھ بھی آ رہا ہے تو اس کو جی سیلیبریٹ کرنا ہے اور اس کے لیے زیادہ انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. تو ہمارے ہاں اتنا کچھ بھی نہیں کیا جاتا. ہمارے ہاں تو برتھ ڈے کو بھی مطلب ہماری فیملی شکر الحمدللہ سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں. اور یہ بھی میں نے آپ سے کہنا تھا کہ اگر آپ کو بچوں کی پرورش یا بچوں کی پڑھائی یا ان کو کیا پڑھانا سبجیکٹ پڑھانا چاہیے، کیا نہیں پڑھانا چاہیے، اس سے ریلیٹڈ بھی اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کامنٹ وغیرہ کر کے. کیونکہ میری ساری فیملی ماشاءاللہ سے ٹیچرز اور ایسے طرح کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہے، تو مجھے خود کو بھی پرسنلی بہت آسانی ہو جاتی ہے اور کافی ہیلپ ملتی ہے، اور ہر چیز ہی ہماری فیملی میں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے. تو شکر الحمدللہ کافی نالج ہے ان چیزوں کے بارے میں. تو اگر آپ کو کچھ بھی کسی چیز کے بارے میں بھی کوکنگ اسٹیچنگ، تو میں پرسنلی آپ کو بتا چکی ہوں، میرا اپنا بچوں کی پرورش ان چیزوں پہ بہت مطلب بہتری ہے، کمانڈ ہے. تو اگر آپ کچھ پوچھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی ہیلپ ہوگی. تو اسی طرح آپ اپنے آپ کو اور اپنی چیزوں کو کافی کنٹرول کر کے چلیں اور دکھاوا نہ کریں. جتنی آپ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے اس میں سے اللہ کی راہ پہ دیں، اور منتھلی جو آپ کی پے آتی ہے اس میں سے حصہ نکالیں، وہ دے دیں پہلے، اس کے بعد آپ کا جو بنتا ہے اس میں سے خرچ کریں، اور جتنی ضرورتیں ہیں وہ پوری کریں. اگر اس میں سے مطلب منتھلی اب سوچ لیں کہ آپ کے پاس اتنا آتا ہے تو اس میں سے آپ نے کتنا آگے کے لیے مطلب کتنا بچا کے رکھنا ہے، کتنا ضروری ہے اس پہ لگانا ہے. اور یہ ہے کہ اچانک اگر کوئی بیماری آ جاتی ہے، کچھ بھی ایسا اچانک والا ہو جاتا ہے، تو اس سے آپ کے پاس اتنی سیونگ ہو کہ آپ اس میں سے لگا سکیں، اور اسی میں سے مطلب آپ شادی وغیرہ کچھ بھی آتا ہے تو انہیں بٹھا سکیں. اور ضروری نہیں ہے ہر شادی پہ آپ نے نیا ڈریس ہی پہننا ہے، ہر شادی پہ نیا کپڑا، نیا جوتا ہی سارا کچھ لینا ہے. تو نہیں، پیچھے والے کو بھی چلایا جا سکتا ہے. اب تو ماشاءاللہ اتنا کچھ ایڈوانس ہو گیا ہے کہ جی شلوار دوسرے کی لے لیں، قمیض کوئی اور لے لیں کب کی جو پڑی ہوئی ہے آپ کے پاس، دوپٹہ کسی اور سوٹ کے ساتھ میچ کر کے ایک نیا ڈریس بنا لیں. تو آپ اپنے مائنڈ کو یوز کر کے، ہاؤس وائف جو ہوتی ہیں تو وہ اپنے مائنڈ کو یوز کر کے اپنا کافی مطلب ہیلپ کر سکتی ہیں، بچت کر سکتی ہیں. دوسرا آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کے مطلب ہسبینڈ کتنا کما سکتے ہیں، آپ کی آمدن کتنی ہے، تو بہتر ہے اسی میں رہیں، اس سے کم میں رہیں، تو آپ کو بھی آسانی ہوگی اور وہ بھی آپ سے ناراض نہیں ہوں گی. مجھے خود سٹارٹنگ میں مطلب میری شادی ذرا جلدی ہو گئی تو سٹارٹنگ میں مجھے کافی ایشو آتے تھے اس طرح کے، کیونکہ بچپنا ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے خواہشیں ہی سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اب تو آ کے اللہ معاف کرے کہ عید پہ بھی سوٹ پہننے کو دل نہیں کرتا. کیا کرنا ہے جی سوٹ پہن کے، ہم نے کرنا ہی کیا ہے اگر سوٹ پہنا جائے تو. ہاں اگر گرمیاں ہوں تو سوٹ لیا جاتا ہے کہ گرمیوں کے لیے مطلب اگر سوٹ نہیں ہے تو، ادروائز عید وغیرہ یہ خوشیاں تو بس کم ایج کے ہی بچوں میں ہوتی ہیں. تو تب میرا بھی تھا، لیکن رفتہ رفتہ پھر ختم ہوتا گیا، اور آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے اب تو یہ سارا کچھ ہی ختم ہو گیا ہے کہ جی دل ہی نہیں کرتا. وہ بھی اگر کوئی مطلب کہے یا پریشرائز کرے تو پھر ہی نیا جوتا کپڑا پہنا جاتا ہے، ادروائز تو نہیں. تو آپ اپنے حالات کو اور اپنے آپ کو دیکھ کے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی آسانی ہوگی. اور وہی پھر چیزیں آپ کے بچے بھی دیکھیں گے تو انہیں بھی سمجھ آئے گی کہ ہمارے پیرنٹس اس کو کس طرح مینیج کرتے ہیں. ہمارے پیرنٹس شکر الحمدللہ اس طرح مینیج کرتے ہیں کہ
وہ تو ان چیز کو اتنا برا سمجھتے ہیں، اللہ معاف کرے، گناہ کے برابر، کہ کوئی اپنے گھر کی کوئی چیز، اپنی زمین، اپنی جائیداد کچھ بھی بیچ کے تو جی شادی کی جا رہی ہے، یا کچھ پیسہ انویسٹ کیا جا رہا ہے، یا کہیں نہ کہیں لگایا جا رہا ہے، تو ہمارے ہاں اس چیز کو بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک نالائق انسان ہے، وہ زندگی میں کچھ نہیں کرنے والا یا کچھ کر نہیں سکتا، جو اپنی ان کی وراثت ہے یا جو والدین کا چھوڑا ہوا ہے، اگر وہ اس کو ضائع کر رہا ہے تو آپ بھی کوشش کریں، جو آپ کے اثاثے ہیں، جو آپ کے پیرنٹس یا آپ کے پرکھوں نے آپ تک ڈلیور کی ہیں، آپ بھی ان کو آگے تک ڈلیور کر سکیں، اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی اس کو دیکھ سکیں انشاءاللہ جی۔ پھر ملیں گے، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، لائک شیئر